السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک تکبر کا انجام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبے میں بسر ممبر فرمایا، لوگو فروتنی اور خاکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن عام بندگان خدا کی نگاہوں میں اونچا ہوگا۔ اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و حقیر ہو جائے گا۔ وہ اپنے خیال میں تو بڑا ہوگا لیکن دوسروں کی نظر میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہو جائے گا۔ انسان کا متکبرانہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ وہ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو طرح طرح کی کمزوریوں کا مجمع ہے۔ کم ظرف انسان کو جب اللہ تعالیٰ کسی دنیاوی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ صالح انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ تواضع اور انکساری اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور معنی حقیقی کا شکر بجا لاتا ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی شان کے لائق ہے، صرف وہی متکبر ہے۔ اگر انسان تکبر کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے کہ جس نعمت پر بھی اس کو ناز ہوتا ہے وہ ناپید ہوتی ہے۔ پھر عارضی اور وقتی خوبی پر اترانا تو ذرا بھی عقل مندی نہیں۔ تکبر اور کبریائی تو صرف ذات خداوندی کو ہی سزاوار ہے، جو بے پایہ صفات کا مالک ہے اور اس کی ہر صفت ذاتی اور پائیدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جا بجا تذکرہ ہے اور اسی کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ انسان کو تو عاجزی ہی زیب دیتی ہے، وہ تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ صحت و تندرستی، خوشحالی اور عزت و عظمت، غرض کے انسان کو ملنے والی ہر خوبی اللہ ہی کا عطیہ ہے، وہ جب چاہے اپنی نعمت واپس لے سکتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بڑے بڑے تند و مند اور پہلوان آنن فانن سوکھ کر تنکا ہو جاتے ہیں، عظمت کی بلندیوں کو چھونے والے چشم زندان میں بے وقت ہو جاتے ہیں۔ دولت مند جس دولت پر اتراتے ہیں اسے جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی، پھر ان نعمتوں پر تکبر کیسا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بندہ عاجز اور بے کس ہے۔ انسان کا عام طور پر بھی عاجزانہ رویہ ہی پسندیدہ ہے۔ اس کا طرز عمل عام لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عظمت اور شرف سے نوازتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں اور اس کا احترام بجا لاتے ہیں، اس کی خوبیوں کا چرچا ہونے لگتا ہے اور وہ بندہ معاشرے میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص متکبرانہ رویہ اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نگاہوں میں وہ چھوٹا اور ذلیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اسے کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھنے لگتے ہیں۔ متواضع شخص چونکہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، ہر ایک کو اچھا اور قابل احترام جانتا ہے، لہذا اس شخص کو ہر آدمی آزادانہ مل سکتا ہے۔
وہ کسی کی پہنچ سے باہر نہیں ہوتا، اس کا ہر ملاقاتی اس سے مل کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا اور کسی کو حقیر اور کمزور ہونے کا احساس نہیں دلاتا، بلکہ اس کے سامنے خود کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے۔ متواضع شخص کا یہ رویہ اسے ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، سب لوگ اس سے امن میں ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس کی طرف سے کسی طرح کا خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کے برعکس متکبر آدمی خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر اور حقیر جانتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے ملاقاتی اس سے ملتے وقت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ روا رکھتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی تعریفیں کرتا ہے، ڈینگے مارتا اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ لوگ اس کی خود ستائی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کے روب و داب سے نفرت کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ مصلحتاً اس کی بڑائی کو اس کے سامنے تسلیم کر لیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس سے بیزار ہی ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دوسروں کے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں ہے کہ ایسا آدمی خود کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کچھ عزت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اسے کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ تکبر زائل اخلاق میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے، جبکہ تواضع و انکساری فضائل اخلاق میں سے ایک نمایاں صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت کی معراج پر ہونے کے باوجود انتہائی متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ولد آدم تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ جب آپ داخل ہوں تو دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس طرح گھل مل کر بیٹھا کرتے تھے کہ آنے والا معلوم نہ کر سکتا کہ مجلس میں اللہ کے رسول کون ہیں۔ ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ انکاری اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ نے آپ کو مقام محمود تک بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، چنانچہ افراد امت کے لیے بھی عاجزانہ اور انکساری کا رویہ ہی پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلا متکبر ابلیس تھا، جو تکبر کی وجہ سے ملعون ٹھہرا۔ کسی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابلیس کی پیروی کرتا ہوا تکبر کرے اور ذلت کی گہرائی میں گر جائے۔ تکبر کی برائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بہت کافی ہیں۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ معاشرے میں مالک نوکر، آقا و غلام، افسر و ماتحت، دینے والا اور سوالی اگرچہ دنیاوی مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، مگر اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں۔ اس لیے مالک اپنے نوکر کو، آقا اپنے غلام کو، افسر اپنے ماتحت کو حقیر نہ جانے اور نہ اس کو ذلیل اور رسوا سمجھے، کیونکہ کیا معلوم کہ یہ چھوٹے اللہ کے ہاں ان بڑوں سے زیادہ عزت والے ہوں۔ اللہ اس رسول کے حکموں کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنا سب سے بڑا تکبر ہے۔ ایسا کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کو کم تر اور اپنی خواہش نفس کو برتر سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بدترین ظلم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔